آج ہمارے ساتھ رمضان پاکستان میں مہمان ہیں سید ابو فیصل صاحب جو کہ ٹرسٹی ہیں سیلانی ویلفیئر کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ تشریف لائے اور وقت نکالا. ان سے گفتگو کریں گے، لیکن ساتھ ہی چونکہ ہم جب سیلانی ویلفیئر کے کام کو دیکھتے ہیں، میں تو خود ان سے جڑا ہوا ہوں اور ان کے کاموں کو دیکھتا بھی ہوں. سارے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اسٹارٹ کیسے لیا اور اب کہاں پر ہیں. آج کل ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ لایا جائے. پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے، زیادہ تر اس پر انحصار کیا جائے، اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے ہونا چاہیے ذہانت اور ذہن کا پختہ ہونا، اور جو پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں میں الحمدللہ قدرتی طور پہ موجود ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا تھا. سیلانی ویلفیئر نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم آئی ٹی ایکسپرٹس پیدا کریں اور ان کے ذریعے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ فورن ایکسچینج آئے، پاکستان میں زر مبادلہ آئے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو، اور اس ملک کو جو کہ مہنگائی اور یہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس سے نجات حاصل ہو. مولانا بشیر فاروق صاحب نے جو ہے وہ یہ تھاٹ پیش کی اور اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا، اور اب ہزاروں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں سیلانی کے ذریعے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اسی آئی ٹی سے جو ہے وہ منسلک ہوا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے کاشان عدنان. السلام علیکم. کیسے ہو بیٹا؟ آپ ٹھیک ہو؟ آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلے فیصل بھائی آپ بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے؟ اتنے شعبے 63 شعبے تو ہیں زیادہ. جی بالکل، ہمارے 63 سے زائد شعبے جات ہیں اس وقت. اور پہلے آج سے کچھ عرصے پہلے جب سیلانی کا نام آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی کھانا صرف کھلاتے ہیں اور دسترخوان کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا جو ٹوٹل والیوم آف ورک ہے اس کا شاید وہ 5% بھی نہیں ہے. بہت چھوٹا کام ہے وہ. لیکن پہلے تھا کہ ایک ایمرجنسی کیس ہی، لوگ بھوکے تھے، ان کو کھانا کھلایا. اب ان کو ہم پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں، ان کو ہم آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو ہم انٹرپرینور بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور جب ہمارے یہاں سے لوگ آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کے ایک بہترین ادارے آئی بی کے ساتھ مل کر ان کو انٹرپرینور بنانے کے سرٹیفکیشن پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. ہم وہاں پہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر خواتین ہی خواتین کو پڑھائیں، اس سے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہے نا وہ نہیں آتی. تو ہم نے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں وومن فار وومن امپاورمنٹ پروگرام ہے. اس سے کہ جب تک ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ ترقی نہیں کریں گی، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، ان کے اندر ہم اس کو معاشرے کے اندر ان کو اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے، ہم پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور جیسا حضرت کا ویژن ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہم نے $100 بلین کو اپنی اکانومی کو صرف آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ پہ بنا، اور بالکل کر سکتے ہیں. اور جیسے ہمارے ہیکاتھونز ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ابھی ہاکی اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جس میں 20-25 ہزار لوگ اندر تھے، اور تقریباً اتنی باہر تھے ہمارے پاس اکوموڈیٹ کرنے کے ان کے پاس جگہ ہی نہیں تھی، جو ہم نے بعد میں اناؤنس کیا. اور اس کا شوق بھی ہے، قوم چاہتی بھی ہے، قوم چاہتی ہے کہ آگے بڑھے. اور جو ہمارے پاس ہنڈرنس سیلانی کا ویژن یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اب وہ جو ویژن ہے اس کے پیچھے یہ نہیں کہ ہم کھانا کھلا دیں، ہم اس کے پیچھے اس کے لیے روزگار پرووائڈ کریں، ہم اس کو اچھی تعلیم دیں، ہم اس کو ایسے ماحول معاشرے میں، صحت مند معاشرے میں ہم لے کر کے جائیں. جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کہیں بھی پانی کی، صاف پانی کی کمی ہے. ہمارے 500 سے زائد پلانٹ صرف لگے ہوئے ہیں پورے تورخم بارڈر تک، کراچی سے لے کے اور کشمیر کے بارڈر تک ہم نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جو روزانہ 3.5 کروڑ گلاس روزانہ صاف پانی لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. یہ اگر لوگ صحت مند ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ذہنی تربیت کرنا ہے اس کے اوپر ہم کافی کام کر رہے ہیں. اے آئی ریولیوشن آنے والا ہے، اگلے کچھ سالوں میں ہزاروں جاب ختم ہوگی لیکن لاکھوں کریٹ ہوگی، اور لاکھوں ان لوگوں کی کریٹ ہوگی جو اے آئی ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کریں گے. کاشان کیا کر رہے ہیں؟ کاشان ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے پاس سے بہت سارے کورسز کیے، چھوٹے چھوٹے اور کچھ بڑے کورسز اور مین کورسز بھی کیے. لیکن کاشان اپنی کہانی اپنی زبان سے سنائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. میری عمر 13 سال ہے. تو آپ سیلانی کے ساتھ کب منسلک ہوئے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ سیلانی کے ساتھ میں 2022 میں منسلک ہوا تھا. یعنی کہ 10 سال کی عمر میں. جی. کیا سیکھا سب سے پہلے جب آپ سیلانی میں گئے؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے تو میں نے ٹیکنو کڈس کا کورس کیا سیلانی مہاساری ٹریننگ سے. اس کے بعد اس کے اندر ہی ہم لوگوں نے ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل اور پاور پوائنٹ جیسے سافٹ ویئر کمپیوٹر بیسک سیکھے. پھر اس کے بعد اسی کا ایڈوانس ورژن تھا ویب اینڈ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ، جس کے اندر میں گیا اینڈ وہاں پر ہم لوگوں نے 1 سال کا کورس کیا. اینڈ ابھی میں ایک فل اسٹیک ویب ڈیولپر ہوں. اور
جتنا کوئی ایک یونیورسٹی کا بیچلرز بندہ اس کے پاس اسکلز ہوں گے اس سے زیادہ الحمدللہ میرے پاس پوری ویب ڈیزائننگ کر لیتے ہیں آپ؟ جی ویب ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ باقی تعلیم بھی تو حاصل کر رہے ہوں گے نا؟ جی. تو جب آپ سیلانی میں 10 سال کی عمر میں گئے تو اس وقت آپ کون سی کلاس میں تھے؟ میں اس وقت کلاس 6 میں تھا. اور اب آپ میٹرک یا او لیول کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی جو ہے میں نے کلاس 6 ابھی آف کی اور میں میری ماما مجھے پڑھاتی ہیں, کلاس 9 کی تیاری کر رہا ہوں میں, اور ابھی میں تو آپ تو گھر بیٹھے سارا کر لیں گے ماشاءاللہ, اللہ نے اتنا ذہن آپ کو دیا ہے. اچھا پریکٹیکلی آپ نے ابھی تک کیا بنایا ہے کہ آپ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ بنایا ہے کہیں کہ یہ میں نے سیکھا ہے, یہ میرا پروجیکٹ ہے؟ ابھی پورٹ فولیو ویب سائٹ ہمارے پاس ہوئی جس کے اندر ہم اپنے بارے میں پوری چیزیں ڈالتے ہیں. یس میرا ہے ایک, اینڈ ابھی اس کو میں اور اپڈیٹ کر رہا ہوں, اس کے اندر اور چینجز لا رہا ہوں جس کو میں لائیو کروں گا. تو اس کے اندر اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, کہاں تک جائیں گے اور کون سے کورسز کریں گے آپ؟ آگے میرا مشن ہے کہ میں اے آئی ڈیٹا سائنس کے کورسز کروں, اینڈ ابھی میں اے آئی چیٹ باٹ میں نے سیکھا تھا سیلانی ماس آئی ٹریننگ سے, لیکن ابھی جو ہے میں اے آئی ڈیٹا سائنس کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے جو دور ہے وہ اے آئی کی طرف ہی آئے گا اور ڈیٹا سائنس کی طرف آئے گا. کتنے سال کے بعد کاشان عدنان یہیں میرے پاس بیٹھے ہوں گے, کہیں گے میں کمپلیٹ ساری چیزیں سمجھ کے ہوں اے آئی؟ انشاءاللہ 5 سال. جی 5 سال جی بہت ہیں. تو 18 سال کی عمر میں جب آپ کا شناختی کارڈ بنے گا آپ پہلے میرے پروگرام میں انشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ جو بچے آپ کی ایج کے ہیں کیا سارے یہ کام کر سکتے ہیں یا یہ کچھ زیادہ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ نہیں, یہ کام جو ہے نا سب کر سکتے ہیں اگر ان کے اندر پیشن ہے اور شوق ہے. میں یہ کہوں اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہیں, یہ ماؤس کیسے پکڑتے ہوں گے, ایسا ہے یا بچے کر سکتے ہیں آسانی سے؟ بچے کر سکتے ہیں آسانی سے. والدین نے کتنا سپورٹ کیا؟ بہت سپورٹ کیا, کہ جو بھی کنوینئنس ہوتا تھا کہ ہم نا, میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں. اچھا. اور میں آتا تھا گلشن سیلانی کے برانچ میں پڑھنے کے لیے, تو جو بھی کنوینئنس ہوتا تھا تو میری ماما کبھی کبھی لے کے آتی تھی, میرے پاپا کبھی کبھی لے کے آتے تھے, میرے چاچو کبھی لے کے آتے تھے. تو میری فیملی جو پوری ہے نا تو ہر چیز کے بیسس پہ سپورٹ کرتی ہے. تو 3-4 سال بعد تو پھر آپ بچوں کو خود سکھا بھی سکیں گے میرا خیال. میں بھی سکھا رہا ہوں, ابھی بھی سکھا رہا ہوں. میرے استاد محترم السلام علیکم. میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے آغاز ٹیک کے نام سے, اچھا, جس کے نام 100+ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سیلانی کے بارے میں بتائیں, ماحول کیسا تھا جب شروع میں آئے, استاد کیسے ملے, اساتذہ کیسے ملے, یہ فیصل بھائی یا بشیر فاروق صاحب اور ان کی ٹیم, چامڑیا صاحب, ان سب کے بارے میں بتائیں کہ وہ سب کیسے تھے؟ سیلانی ماس آئی ٹریننگ کے ٹیچرز اور جو وہاں کا ماحول ہے وہ بہت اچھا ہے, جو ان لوگوں نے اتنے فری میں دیا ہوا ہے, اور ایسا ماحول کہیں آپ کو نہیں ملے گا پورے پاکستان میں. صحیح ہے. اور وہاں پر جو کمپیوٹرز ہیں بہت ہائی اینڈ کمپیوٹرز ہیں جس کے اندر آپ بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. اور ٹیچرز جی, اور جو ٹیچرز ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کو ایک چیز اگر سکھا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی. بہت خوب بہت خوب. بہت اچھے ٹیچر. فیصل بھائی اور مجھے بتائیں کہ کتنے مراکز پہ اپنا کراچی میں یا سندھ میں کام ہو رہا ہے آئی ٹی پر, اور کتنے بچے, اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ کم پڑ رہا ہے تو پھر آگے کتنا انتظام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس وقت ہمارے کوئی 2 درجن سے زائد انسٹیٹیوٹ, 24 سے زائد انسٹیٹیوٹ ہم نے پورے مراکز ہیں جو پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں, اور اس وقت تقریباً 15-16 کے قریب اسٹیبلشمنٹ میں ہیں جو بن رہے ہیں. اور جو ہمارے جو پارکس ہیں نا, وہ آپ اگر آئی ٹی پارکس ہیں, جو آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں ہم اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ جو اس کی کرسیاں بھی ہیں وہ بھی کسٹمائزڈ ہیں. یعنی بچہ جب بیٹھے تو اس کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز, اس کو الیکٹرک پوائنٹس, اس کو ہر چیز وہیں ٹیبل پہ مل رہی ہو. اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلیکون ویلی جیسی امریکہ میں جگہ ہے, وہاں سے لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا, وہاں کے لوگ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. وہاں ہیکاتھون ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو وہ انٹرنیشنلی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کافی بڑا کام جو ویژن ہے حضرت کا وہ یقیناً ان کے لیول کا ہے, ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جو ان کا آئیڈیا تھا, دعائیں, روحانیت اور ہر چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی. آپ ہمارے زیتون اشرف پارک میں کبھی وزٹ کریں تو آپ کو جو اس کا انفراسٹرکچر آپ کو لگے گا یو آر ان پاکستان. آپ دنیا کے کسی بہترین آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس کا مقابلہ آپ ہمارے یہاں سے کر سکتے ہیں. اچھا ہم بات کرنا چاہتے ہیں اب سیلانی کے سارے کاموں کی, ہم توجہ مرکوز ہو گئی صرف ایک پر, لیکن چونکہ وقت کم ہے تو فیصل بھائی جو یہاں موجود ہیں سیلانی کے ٹرسٹی ہیں, یہ دسترخوان ہو, بچیوں کا جہیز ہو, ماہانہ وظائف ہوں, بچوں کو اسکول کی فیسیں پے کرنی ہو, کھانا کھلانا ہو, راشن دینا ہو, غریبوں کی مدد کرنی ہو, گھر بنانا ہو, سارے کام, زلزلہ, سیلاب میں کام, ٹرکی میں کام, فلسطین میں کام, یہ سب کرتے ہیں میرے آپ کے فنڈ سے.
ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. اپنی زکوٰۃ, خیرات, فطرات, عطیات یہ سب ہم نے سیلانی کو دینی ہے. باقی جگہوں پہ بھی آپ دیں, سب کام کر رہے ہیں, لیکن کام دیکھ کر کہ کون کتنا کام کر رہا ہے, کس کا کتنا بڑا والیوم ہے. تو میں ذاتی طور پہ شبیر ابو طالب آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر کو آپ ضرور یاد رکھیں, اس کی مالی مدد کریں. اکاؤنٹس آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں, فون نمبرز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں, اور یہاں پہ نہ بھی ہوں تو باہر ہر جگہ آپ کو سیلانی نظر آئے گا. بیٹا کیمرے کے سامنے بچوں سے کہہ دو کہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو آپ لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور میرے جیسا ہی بننا ہے. جیسے میں ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں اور ایک فل اسٹیک ویب ڈیولپر بھی بن چکا ہوں. تو آپ لوگوں کو بھی یہی بننا ہے اور پیسے کمانا.